درود پاک شروع کرتے ہیں میرے ساتھ صرف ایک مرتبہ صلی علی صلی علی صلی علی کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا جانتے ہیں، ان کی تعلیمات کو کتنا جانتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ سبھی کو پتہ ہے کہ ان پر جو سب سے بڑا معجزہ ہم پر نازل ہوا وہ قرآن کریم ہے۔ تو قرآن کریم کی کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ ظاہر بات ہے آپ نے کافی طریقوں سے پہلے سنی ہوگی، لیکن کچھ ایسی آیات جن کو آپ اس خاص زاویے سے سنیں گے جو میں یقیناً طور پر کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میں ایک تھوڑا سا کویسچن آپ کے مائنڈ میں ریز کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے کبھی یہ جانا یا سوچا یا سمجھنے کی کوشش کی دیٹ واٹ از دا پرپز آف لائف، زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کے سوچنے کی نوبت کیوں آتی ہے یہ آنی چاہیے؟ وہ یہ اس لیے صرف اس لیے کہ ایک دن زندگی نے ختم ہونا ہی ہونا ہے جس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ چلے میں اس کو تھوڑا سافٹ کر دیتا ہوں، آپ بھی کہیں گے کہ کیا میں زندگی ختم ہونے والی باتیں کرنے لگ گیا۔ یہ سب چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہوں گی، پہلی بات اگر آپ تھوڑا سا غور کریں سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے حقوق العباد کے بارے میں بہت سنا ہوگا کہ لوگوں کو حقوق العباد کی ترغیب دی جاتی ہے جبکہ حقوق اللہ کو سیکنڈ پر رکھا جاتا ہے، لیکن بات کچھ حد تک ٹھیک ہی ہے۔ تو لیٹ می ٹیل یو دس کہ قرآن کریم کا جو واضح پرپس ہے، واضح میسج ہے فار دا پرپز آف لائف، کہ زندگی کا پرپز کیا ہے۔ میرا آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد بھی اس وقت یہی ہے۔ تو جو آپ اس وقت باتیں کر رہے ہیں میں ان سے خاص طور پہ پوچھوں گا کہ وہ مجھے پلیز کیا پرپز آف لائف بتا سکتے ہیں، تو وہ تو باتیں کر لیں۔ خاص طور پہ جو لوگ اگر وہ مجھے پرپز آف لائف بتا سکتے ہیں تو وہ ضرور باتیں کریں، وہ میرے اس چھوٹے سے میسج کو نہ سنیں تو میں سمجھ لوں گا کہ وہ میرے بھی ماشاءاللہ استاد ہیں اور وہ میرے سے بہت سینئر ہیں، میں ان سے سیکھنے کے لیے ضرور بیٹھوں گا۔ لیکن اگر جو آپ نہیں جانتے پرپز آف لائف کو تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتانے لگا، جبکہ قرآن مجید سے آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے اور اولین ترجیحات کیا ہونی چاہیے۔ دیکھیں قرآن کی ایک صاف سی آیت ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کو اس لیے پیدا کیا۔ یہ کچھ قوانینوں سے ایک آگے ایک تو ہے نا عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کس طریقے سے، اس لیے پیدا کیا کہ میں تم لوگوں کو پرکھ لوں کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ ساری یہ جو حقوق العباد ہے نا، اس آیت سے ہی بات نکلی ہے اور اسی آیت میں ہی آپ کو سزا اور جزا قیامت والے دن ہوگی۔ اور اگر کوئی کہتا ہے جس کے دل میں ذرہ برابر میں شک ہے کہ قیامت نہیں آئے گی یا ہمیں چھوڑ دیا جائے گا، چاہے ہم جس طرح کی مرضی ناانصافیاں لوگوں کے ساتھ کر لیں، تو قرآن واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ وہ اسلام میں نہیں ہے، وہ اسلام میں ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ اسلام سے خارج ہے۔ کئی آیات ایسی ہیں کہ میں سب سے پہلے یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بہت خوش ہوں الحمدللہ رب العالمین کہ میں کئی سالوں سے قرآن کو سمجھ کر پڑھ رہا تھا اور کوئی پلان نہیں تھا کہ میں آج کے دن اس کو ختم کروں گا۔ یہ ترتیب اللہ کی طرف سے کچھ ایسے بنی کہ آج صبح ہی میرا قرآن کمپلیٹ ہوا الحمدللہ۔ تو اس بات سے بھی بہت خوش ہوں اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی تقریباً ساری آیات کو میں نے انہی حوالوں سے پرکھ کر پڑھا کہ what is the purpose of life، کہ آخر کار اتنی محنتیں کر کے ہم نے ایک دن ختم ہو جانا اور سب کچھ اس دنیا میں رہ جائے۔ ایک تو میں نے آپ کو آیت بتا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں صرف آپ کو ایک دوسرے کے لیے میں نے آزمائش بنا دی، ایک دوسرے کے لیے واضح آئے گا، اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات ہے، کلیئر کٹ آئے گا، ایک دوسرے کے لیے میں نے تم لوگوں کو آزمائش بنا دیا تاکہ میں دیکھ لوں کہ تم کس کا حق مانتے ہو طاقت اور پاور ہونے کے باوجود۔
اور جو غریب ہے ظاہری بات ہے ان کو کچھ اور آسائشیں اس قسم سے دے دی، جو کمزور طبقہ ہے ان کو کچھ اور آسائشیں اس قسم سے دے دی جو اپنے سے اوپر والے لوگوں کا بھی حق مار سکتے ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ حقوق العباد ہی آپ کی زندگی کا مین پرپس ہے، اور وہ اس بیسس پر جو قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دیے ہیں۔ تو کیا ہم ان قوانین کو جانتے یا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا صرف اور صرف اس کو ہم نے احصال ثواب کے لیے رکھ دیا ہے قرآن کو؟ یہ آپ نے اپنے دلوں سے پوچھنا ہے۔ دوسری بات، میں ایک چھوٹی سی سورت کی چند آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہا اپنی اس عوام امت کے لیے، کہ آپ نے ان کے لیے کتنی ٹینشن لینی ہے اور کتنی نہیں لینی ہے، کیونکہ وہ تو بہت زیادہ اپنے دل میں رحم رکھتے تھے ہمارے لیے کہ یہ جہنم میں کیوں جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ مجھے پتہ ہے اور تمہیں نہیں پتہ۔ تو میں آپ کو ایک سورت غاشیہ ہے، سورت غاشیہ کی آیت نمبر 21 سے لے کر 4 آیات ہے چھوٹی چھوٹی، اس کی بعض آیات کا ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک سے کہہ رہے ہیں بس آپ نصیحت کر دیا کریں، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ اچھا، ایک اور جگہ میں ایک آیت میں اللہ پاک نے کہا آپ صرف ڈرانے والے ہیں، میرے میسیج سے ڈرانے والے ہیں۔ آپ کچھ ان پر داروغہ نہیں ہے، یعنی کہ آپ ان کی انسپیکشن یا آپ ان کی مینجمنٹ کے لیے نہیں بھیجے گئے، آپ نے میری نصیحت سمجھا دینی ہے بس ایک بار۔ اچھا، اس کی ایک اور میں کراس آیت آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ سمجھا دینی ہے، اگلے کو سمجھ آئے نہ یہ کیسے نا انصافی ہے، کئی بار یہ بھی کوشچن ذہن میں آ جاتا ہے۔ اس کی آیت سورۃ اللیل میں ہے کہ حق واضح کرنا میرا ذمہ ہے ہر انسان پر مرنے سے پہلے، یہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا۔ بہانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بنایا کہ آپ نے میرا در اور میرا میسج ایک بار سنا دینا، اس کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ ان کے دلوں پہ حق واضح کرنا میری ذمہ داری ہے۔ سورۃ اللیل کی آیت نمبر 12 ہے، آپ خود پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، واپس آتے ہیں سورۃ غاشیہ کی آیت 2 آیتیں باقی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہاں، جو شخص روح گردانی کرے اور کفر کرے، کفر سے مطلب سمپلی یہی ہے کہ قرآن کی آیات پہ توجہ نہ دے اور کہے جیسے زندگی چل رہی ہے وہ چلی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور میں حقوق العباد میں بھی کچھ بھی کر سکتا ہوں اور حقوق اللہ میں بھی کچھ بھی کر سکتا ہوں، معافی ہوئی، یہی کفر ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ بہت بڑا عذاب دے گا، بس اتنی سی بات ہے۔ آپ کو یہ میں نے سورت کا ترجمہ صرف اس لیے سنایا ہے کہ اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بے نیاز کر دیا کہ آپ نے میرا میسیج اور در ایک بار سنا دینا ہے، ان کی ذمہ داری ہے آگے وہ خود قرآن کو پڑھیں، کیونکہ اللہ پاک کہتے ہیں یہ میں نے اس لیے پیدا کیا تاکہ تم اسے نصیحت حاصل کرو، اور میں نے یہ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں آپ کو، اور اسے میں نے سمجھنے کے لیے بہت آسان کر دیا۔ کیا کوئی ہے اسے سمجھنے والا؟ یہ اللہ پاک پوچھتے ہیں، یہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے، کیا کوئی ہے اسے سمجھنے والا؟ اسی کے ساتھ میرا میسج ختم ہوتا ہے۔ آپ ہماری ینگ جنریشن ہے اور آپ ہی نے بڑے ہو کے اس معاشرے میں چینج لانا ہے۔ مجھے بہت افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس دنیا میں کئی لوگ پیروں مریدوں کو کہتے ہیں وہی وارثین ہے سنبھال لیں گے، وہ ان قرآن کی آیات سے بہت زیادہ غافل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمین۔ یا اللہ، آج جو بھی ہم نے یہاں پڑھا سنایا اور اہتمام کیا اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما، ہمیں اپنے دلوں سے اپنے راستوں کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرما اور دکھاوے سے بچا۔ آج کے اس دور فتن میں جس میں اتنے فتن ہم پر امپلیمنٹ ہو چکے ہیں کہ ہمیں خود بھی اندازہ نہیں، ہمیں ان سب سے اپنی رحمتوں کے ذریعے سے بچا۔ آج اس دن کی نسبت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند فرما اور ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کی دلی جائز خواہشات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ وہ کیا یہ خوبصورت آپ کی حدیث قدسی ہے یا اللہ پاک پروردگار، ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، اگر تو کر دے گا اپنی چاہت کو اس کے حوالے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے،
اگر تو نہ کرے گا اپنی خواہش کو اس کے حوالے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، پر آخر میں ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو ہمیں اس بیسک الگوریتم آف لائف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نشاد صاحب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو غریق رحمت ہو گئے، ان کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔